الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا صدق الله العظيم. محترم اور معزز سامعین کرام، نونہالان ملت اور نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں کس لیے بھیجا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے، پھر یہاں سے واپس ہم کو کہاں جانا ہے، یہ دونوں باتیں ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا اور پھر واپس اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بلائیں گے۔ ان دونوں باتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دنیا منتخب فرمائے، دونوں کاموں کے لیے۔ پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو چنا، منتخب کیا، اور واپس بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو منتخب کیا، آخرت کو چنا۔ وہاں پر پیدا نہیں ہونا ہے بلکہ وہاں پر دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ ہمیں اٹھایا جانا ہے۔ ہم واپس دوبارہ وہی جائیں گے جہاں سے آئے تھے، تو وہاں پر پیدا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، بلکہ دوبارہ ہمیں اٹھائیں گے، زندہ کریں گے۔ اسی لیے اسی بات کے اوپر بحث چھڑ گئی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارا جسم اور جسم کا سارا گوشت پوست ہڈیاں سب سڑ گل جائیں گی، کیڑے کھا جائیں گے، اور پھر یہ چیز اور یہ بدن کے اعضاء یہ سب جو ہے کہ صحیح سلامت نہیں رہیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا اسی دنیا سے ہی، پھر دوبارہ زندہ ہونے کا کیا مطلب؟ چنانچہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات موجود تھی۔ میں نے بتایا تھا تقریباً تیسرے جمعہ میں غالباً میں نے کہا تھا کہ ایک شخص عاص بن وائل وہ ایک بوسیدہ ہڈی اور ایک دم ختم ہڈی لے کر کے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجلس میں آیا تھا اور آ کر کے کہنے لگا تھا کہ محمد یہ بتاؤ کہ یہ ہڈی ہے، اب میں اس کو چورا بناؤ، رگڑ کر کے اپنے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو بالکل ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیا، پیس دیا، سرما جیسا بن گیا، اور پھر اس کو پھونک مار کر کے اڑا دیا۔ پھر کہا کہ محمد یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس نے اس بات کا جواب دیا، کہا کہ اس کمبخت کو بتا دو کہ تم کیا تھے، تم کیا تھے؟ کچھ بھی تو نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے،
تم اپنے آپ کو دیکھو، تم کو ایک نطفے سے پیدا کیا. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. سورہ یاسین کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان اس بات کو تو دیکھے کہ اس کو کیسے پیدا کیا. ایک نطفہ سے پیدا کیا، پانی کے قطرے سے پیدا کیا. پھر یہ جب بڑا ہو گیا تو اچانک دین کے بارے میں، دین کے مسئلے میں، اسلام کے بارے میں جھگڑتا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. یہ ایسا انسان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں اس کو دوبارہ پیدا کریں گے. وہ پیدا کرنے کا وقت جو آئے گا سو آئے گا. اس کے لیے ہم نے ایک دن مقرر کر کے رکھا ہے. انسانوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم چلائیں گے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین. اللہ ہی حاکم ہے، دوسرا کوئی حاکم نہیں ہے. تو انسان کہہ دے یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، یہ کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. سب کچھ، سب کام، سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. آج بھی اس دنیا میں اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جو قرآن پاک کے اندر نظارے پیش کیے ہیں، جو قرآن پاک کے اندر ہولناک اور خوفناک مناظر پیش کیے ہیں، قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے معنی مطلب کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندگی کیسے آئے گی، دوبارہ اٹھنا کیسے ہوگا. فرمایا سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور دیکھو گے زمین کو کہ یہ چٹیل میدان ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا. کوئی آگ نہیں رہے گی، کوئی بلڈنگ نہیں رہے گی، کوئی پہاڑ نہیں رہے گا، کہیں پر کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. سب کو ہم لا کھڑا کریں گے اور جمع کر دیں گے سب کو. اور کیسے جمع کریں گے؟ وَعِذُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بھی، سب کو، تمام لوگوں کو صف در صف لا کر کے جمع کر دیں گے. کوئی بھی چھپ کر نہیں رہ سکتا، کوئی بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا. وَعَدَّهُمْ عَدًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو گن گن کر، چن چن کر ہم اس کو جمع کریں گے، گن گن کر کے لا کر کے کھڑا کریں گے ہم. یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کُلٌّ آتِیہِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو ہمارے پاس آنا ہوگا فردا، ایک ایک کر کے. دنیا میں کیسے آئے تھے؟ ایک ساتھ آ گئے تھے سب؟ نہیں نا. کوئی اللہ ماشاءاللہ اولی جولی پیدا ہوتا ہے نہیں، تو سب کیسے آ رہی؟ ایک ایک آ رہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا دنیا کے اندر ایک ایک گئے تھے ویسا ہی آج ہمارے پاس ایک ایک کر کے آؤ گے. ایک ایک کر کے سب کو جمع کروں گا اور کھڑا کروں گا. اور کیسے؟ حدیث کے الفاظ ہیں غرلن غرلن حفاتن. دنیا میں کیسے آئے تھے؟ کپڑے پہن کر، سر میں تاج رکھ کے، پاؤں میں چپل تھی، بدن میں کپڑے تھے نہیں. ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں. ایسا ہی ہم آج کے دن، قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سب ننگے بدن ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. تمام کے تمام ننگے ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء اور رسول بھی ننگے ہوں گے. تمام کے تمام ننگے ہوں گے، سارے کے سارے ننگے ہوں گے.
روایت میں آتا ہے کہ اس وقت سب لوگ بے ہوش ہوں گے. بے ہوش ہونے کے بعد میں جب ہوش آئے گا تو اس وقت کپڑے پہنائے جائیں گے, اس سے پہلے نہیں. اور اس بے ہوشی کے بارے میں آتا ہے کہ جب سارے لوگ بے ہوش ہوں گے تو اس وقت سب سے پہلے جو ہوش آئے گا وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے, اپنی آنکھیں کھولیں گے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے بائے میں چمٹ کر کھڑے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ آیا حضرت موسیٰ کو بے ہوشی آئی تھی یا نہیں آئی تھی, یا پھر ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب انہوں نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تھی, یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی, مجھے نہیں دیکھ سکتے, ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی کی اور درخواست کیا, اللہ میں تھوڑا سا دیکھنا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے میں تھوڑا سا دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ لو دیکھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تھوڑی سی تجلی فرمائی ان کے اوپر اور وہ بے ہوش ہو گئے. 40 دن تک بے ہوش رہے. کتنے دن تک؟ تھوڑی سی تجلی, اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی تجلی ظاہر ہونے کی وجہ سے, جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی ظاہر ہوئی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھوڑا سا نور ظاہر ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور وہ بے ہوش رہے 40 دن تک. پھر اس کے بعد آنکھ کھلی تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ہی بے ہوش کر دیا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ اس بے ہوشی کی سبب جو دنیا میں ان کو مل گئی آج نہ ملی ہو, انہوں ہوش میں رہیں گے. یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. تو خیر, جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم کو ہوش آئے گا, پھر اس کے بعد جو ہے کہ دوسرے تمام انبیاء اور رسول کو ہوش آئے گا. پھر اس کے بعد جن کا درجہ ہے, درجہ پر درجہ سارے لوگ اس کے بعد ہوش میں آئیں گے. تب جا کر کے کپڑے پہنائے جائیں گے, جنت کا لباس پہنایا جائے گا. سب سے پہلے جو جنت کا لباس پہنایا جائے گا, اس وقت میں جو سارے ننگے ہوں گے, اس وقت میں سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے لباس پہنایا جائے. پھر اس کے بعد تمام انبیاء اور رسولوں کو لباس پہنایا جائے گا. پھر اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ فرمایا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے, جب انبیاء کے بعد میں نمبر آئے گا, فرمائیں گے این الفقہاء, علماء کہاں ہیں؟ انبیاء کے بعد علماء کا نمبر آئے گا. یہ علماء کہاں ہیں, فقہاء کہاں ہیں؟ اس میں سارے نبی اور ساری امت کے علماء شامل اور داخل ہیں. تمام علماء پوری دنیا کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس امت تک, اس آخری امت تک جتنے علماء ہیں سب اس کے اندر داخل ہیں. عام اعلان ہوگا این العلماء این الفقہاء. تب علماء کو لباس پہنائے جائیں گے. پھر اس کے بعد اعلان ہوگا این الائمہ, امام لوگ کہاں ہیں جنہوں نے نماز پڑھائی, امامت کی, اللہ کے احکامات کو عوام کو, لوگوں کو پہنچایا, ان تک پہنچایا, دین کی باتیں انہیں سمجھائی, بتائی. انہوں نے اللہ کی ایک اہم عبادت نماز کی امامت کی. کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے. فرماتے ہیں کہ ان کو لباس پہنایا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ جو اعلان ہوگا این الائمہ,
کہ اس امت کے امام ہوں گے، اس آخری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امام ہوں گے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کے زمانے میں، ان کے دور نبوت میں جو ہے کہ امامت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ کوئی آسمانی کتاب کا حافظ نہیں ہوتا تھا، اور ان کی نماز میں صرف تسبیح پڑھی جاتی تھی، ان کی کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی تھی۔ صرف جس نبی کے اوپر کتاب اترتی تھی وہی نبی اس کتاب کے حافظ ہوتے تھے، اور کوئی نہیں ہوتا تھا، اس کی امت میں کوئی بھی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ تو ان کی نماز جو ہوتی تھی صرف تسبیح کی نماز ہوتی تھی۔ ان نبیوں کے زمانے میں مساجد بھی نہیں ہوتی تھی، معبد ہوتے تھے، عبادت کی ایک جگہ، اللہ کا نام لینے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک جگہ چنتے اور منتخب کر لیتے تھے، اس طریقے سے مسجدیں نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں بنی اور امام بنے، ان سے پہلے کوئی امام نہیں تھا۔ تو یہ اعلان خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واسطے ہوگا۔ این الائمہ، کہاں ہیں امام لوگ؟ پھر ان کو لباس پہنایا جائے گا، پھر اعلان ہوگا این المؤذنون، کہاں ہیں اذان دینے والے مؤذن لوگ، مؤذن حضرات کہاں ہیں؟ تو مؤذن حضرات کو اس کے بعد جو ہے کہ لباس پہنایا جائے گا۔ یہ اعلان بھی اللہ کے یہاں قیامت کے دن خاص اعلان ہوگا، اس لیے کہ اس امت کے علاوہ میں نے بتایا کہ جس طریقے سے کوئی امام نہیں ہوا کسی زمانے میں، صرف اسی آخری امت میں امام ہوا ہے، تو اسی طریقے سے اس زمانے کے علاوہ دیگر زمانے میں، دیگر انبیاء کے زمانے میں اذان نہیں دی جاتی تھی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اذان ہو رہی ہے، اور خصوصیت ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ اعلان بھی خاص اعلان ہوگا اس امت کے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اذان دینے کا، مؤذن کا عہدہ سنبھالا اور اذانیں دی۔ دوستو، یہ دونوں شخصیت اس امت میں بہت اہم ہے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے میں بتانا چاہوں گا کہ آج امام اور مؤذن حضرات کی جو قدر ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان دونوں حضرات کی قدر بہت ہے۔ ہماری مسجدوں میں، پوری دنیا میں چل پھر کر کے دیکھیں کہ امام کے حالات کیسے ہیں، مؤذنین کے حالات کیسے ہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر جو قدر ہونی چاہیے وہ قدر کما حق نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی بہت قدر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بھی کہ آج ان کی یہاں پر قدر ہوگی، ان کو لباس پہنایا جائے گا تمام لوگوں سے پہلے، پھر مؤذنین کو لباس پہنانے کے بعد میں درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، اس کے بعد کس کا درجہ، اس کے بعد کس کا درجہ، سب کو پھر لباس پہنایا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا ہے، اس کے بعد پھر ایک دوسری دنیا ہے، وہاں پر جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائیں گے، دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس خوفناک حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، چوپائے جانور، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، چوپائے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر، دریا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، فرمایا کہ صحیفے اعمال نامے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جہنم دہکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ،
जन्नत को सवारी जाएगी और करीब लाई जाएगी। अलिमत नफ्स मा अहदर, हर इंसान जान लेगा उस दिन के उसने क्या लाया अल्लाह के सामने। अल्लाह तबारक व तआला वहां पर जमा करके एक एक को खड़ा करके वहां पर पूछेंगे आज क्या लाए हो, क्या लाए हो आज। तो कहेगा या अल्लाह मैं दुनिया के अंदर ये कराया वो कराया, इतनी दौलत छोड़ के आया, एक मर्तबा हमको अगर जो है कि ये दे दिया जाए, वक्त दे दिया जाए, मैं जा करके वो सब कुछ लेके आऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं नहीं, जो कुछ छोड़ के आए वो तो है ही नहीं, वो खत्म हो गया, वहां तो दोबारा जाना भी नहीं है, उसकी तो बात छोड़ो। ये बताओ कि अब इस वक्त के लिए क्या लाए हो, कुछ नहीं होगा उसके पास। तब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे हमने महफूज किया है तुम्हारे अमाल को, अच्छे अमाल को, बुरे अमाल को। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। रिवायत में आता है कि जब अव्वले वाले में जब ये लोग दुनिया के सारे लोग उठेंगे, कब्र फटेगी, उठेंगे, तो उठने के बाद में रिवायत में आता है कि सबसे पहले, और कुरान की आयत भी बता रहे इस बात को, कि नाफरमान लोग मिट्टी झाड़ते हुए कब्र फटते ही उठेंगे। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब सूर फूंकी जाएगी तो उस वक्त में सारे लोग अपने रब की तरफ कब्र की मिट्टी झाड़ते हुए चल पड़ेंगे। फिर क्या होगा? फरमाया वक़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना। ये नाफरमान लोग जब कब्र से उठेंगे तो उस वक्त कहेंगे हाय हाय क्या हो गया, किसने हमको हमारे कब्रों से उठा दिया, हमें मौत आ जाती तो बेहतर था, हम ना उठते तो बेहतर था। या वैलना मन बअसना, हाय अफसोस, हाय हमारी हलाकत, हमें किसने उठाया। तो उसके साथ ही फर्मा बरदार लोग उठेंगे, अल्लाह के मानने वाले लोग उठेंगे, वो कहेंगे हादा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। उनका जवाब देंगे। वो नाफरमान लोग जो पूछेंगे, कहेंगे ना कि हमें किसने उठाया, उसका जवाब देंगे ये फर्मा बरदार लोग, अल्लाह वाले लोग जो कब्र से उठेंगे यानी ईमान वाले, वो कहेंगे हादा मा वअदर रहमान। ये वो दिन है कि जिसका रहमान ने वादा किया था, हम यकीन करते थे, ईमान लाए थे, नेक अमाल किए थे, हमको यकीन था ये दिन आना है, तो ये वो दिन है। उसका जवाब देंगे वो लोग और कहेंगे ये वो दिन है हादा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। रसूलों ने हमें बताया था, जो सच्चा वाक़या था, सच्ची खबर थी, हमें बताया था। तो दोस्तों ये है वो हौलनाक और खौफनाक क़यामत का मंजर। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने इस दुनिया में हमें पैदा किया है, लेकिन फिर दोबारा हमको उसी दुनिया में जाना है। तो कैसे जाना है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसका तोशा इख्तियार करना पड़ेगा और उसका तोशा जो है तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए हमें दोस्तों नेक आमाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वही हमको वहाँ पर काम आएंगे, वरना तो दोस्तों हम नाकामयाब हो जाएंगे। उसके लिए दुआ करें और नेक आमाल करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।